ارسلان بھائی ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور یہ وہ سوال ہے جس کا ربط گزشتہ ہماری ٹرانسمیشن سے ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو شہادت جانے سے پہلے میں اس کو تھوڑا سا اس انداز سے لیتا ہوں کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے کی جانب روانہ ہو گئے اور آپ وہاں جلوہ گر ہوئے، لوگ جوک در جوک حضرت امام مسلم کی بارگاہ میں آنے لگے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اور آپ حضرت ہانی کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت ہانی روایات میں آتا ہے کہ ان کو صحابی رسول بھی کہا گیا ہے، یہ اہل بیت سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ آپ ان کے گھر میں قیام پذیر ہوئے اور لوگ آتے رہے، آپ کے دست اقدس پر بیعت ہوتے رہے۔ یہ سلسلہ جو ہے جاری رہا، اور وہاں پر کچھ یزید کے جاسوس بھی تھے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے اور ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پل پل کی وہ خبر یزید کو دے رہے تھے، وہاں سے خط لکھ کر وہاں بھیجا جاتا، قاصد جاتا، وہاں خبر پہنچاتے، اور دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ منافقین تھے وہاں، ظاہری طور پر تو امام مسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، لیکن اندر ان کا یزید کے ساتھ وہ ان کو خبریں پہنچا رہے تھے۔ تو بہرحال یزید کے ہاں خبر پہنچی کہ یہ تو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، آج بھی تعداد میں اضافہ ہو گیا، آج بھی ہو گیا، آج بھی روزانہ کی خبر جا رہی ہے۔ تو ایسا رہا تو ان قریب آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، جتنا جلدی ہو سکے اس کے لیے لاہ عمل تیار کیا جائے۔ اب ارسلان بھائی یزید نے کیا کیا کہ بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، وہ بصرہ کا گورنر تھا، بڑا مکار قسم کا بندہ تھا، بہت چالاک تھا، اور منافقت اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری گئی تھی۔ یزید نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنی مسند پر اپنے بھائی کو بٹھاؤ، تمام تر کی ذمہ داریاں اس کو سونپ دو، اور فوراً کوفے کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ اور وہاں کے جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر تھے، یہ اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والے تھے، وہ وہاں کے گورنر تھے۔ یزید نے ابن زیاد سے کہا کہ فوراً جا کر ان کو معزول کر دو، گورنری کے عہدے سے ان کو ہٹا دو، اور اس عہدے کو سنبھال لو، تمام تر کے جو ہے چارج لے لو، اور خود اس منصب پر بیٹھ جاؤ، اور جتنا جلدی ہو سکے امام مسلم کو اس کام سے روکو، وہ بیعت نہ لیں بلکہ ہماری بیعت کریں، ان سے جا کر ہماری بیعت میں مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو ان کو معاذ اللہ شہید کر دو۔
اب ابن زیاد وہاں سے روانہ ہوا، چونکہ پہلے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے والوں کی محبت دیکھی انہوں نے کہ لوگوں کا اتنا جمع غفیر جمع ہو گیا اور جوک در جوک لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو اس قدر یعنی محبت اور اتنی یعنی بیعت وہ کر رہے ہیں امام حسین کے حوالے سے، تو آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب خط روانہ کر دیا اچھا کہ یہ لوگ اپنے عہد میں پورا جو ہے وفاداری دکھا رہے ہیں، لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے آپ تشریف لائیں۔ تو یہ آپ کے بڑے شیدائی ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے اس وقت کے حالات۔ بالکل اب خط روانہ ہو گیا، ادھر جو ہے ان کو پتہ چلا، تو ادھر سے ابن زیاد مکار یہ حجازی لباس پہن کر اس راستے سے یہ حجازی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا جس راستے سے امام حسین نے آنا۔ اچھا، اور وقت بھی ایسا اس نے جو ہے چوز کیا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت، اندھیرا تھا، اور اس نے اپنے چہرے پر جو ہے کپڑا ڈال لیا اور حجازی لباس پہن کر یہ آیا۔ اس راستے سے جب پہنچا تو لوگ تو انتظار میں تھے کہ حضرت امام حسین کی طرف خط روانہ ہو چکا ہے، وہ جلد آنے والے ہوں گے۔ اب یہ مکار ابن زیاد ملعون وہاں سے روانہ ہوا اور ساتھ میں اپنے جاسوس بھی لیے اس نے اور اپنے چاہنے والے بھی کچھ اس کے ساتھ تھے۔ تو یوں یہ اس راستے سے داخل ہوا رات کے وقت میں۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین آگے ہیں، وہ جو ہے مرحبا مرحبا کے نعرے بلند کرنے لگے اور حضرت امام حسین کے استقبال کے لیے امڑ آئے اور اس انداز سے یعنی شان و شوکت سے استقبال کیا۔ اب ابن زیاد مکار سب کو باری باری دیکھ رہا ہے کہ کون کون امام حسین کا ساتھ دینے والا ہے۔ اب چلتے چلتے بجائے اس کے کہ وہ حضرت ہانی کے ہاں جاتا، ان کے گھر جاتا، کیونکہ امام مسلم سے وہاں حضرت ہانی کے ہاں جلوہ گر تھے، تو وہ سیدھا جو ہے گورنر ہاؤس کی جانب گیا۔ اب جب اس نے راستہ چینج کیا نا، لوگ جو ہے حیران رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اور پھر اس کا ایک جاسوس تھا، جب رش دیکھا نا اتنا جمع غفیر جمع ہو گیا ہے، راستہ تک نہیں مل رہا، امام حسین سے اتنی محبت ان سے برداشت نہیں ہوئی، تو ان کے جاسوس نے کہا ہٹ جاؤ آگے سے، یہ امام حسین نہیں ہے، یہ ابن زیاد ہے اور گورنر یہ بن کر آیا ہے کوفے کا۔ اب لوگ ہکے بکے رہ گئے، یہ کیا ماجرا ہے۔ اب جناب والا وہ بہت سارے لوگ جو پیچھے چلے گئے، ہٹ گئے، چند لوگ تھے جو اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ کے وہی اس کے حواری تھے۔ بہرحال گورنر ہاؤس میں پہنچا اور وہاں جا کر تمام حالات جو ہے اس نے معلوم کیے۔ حضرت نعمان بن بشیر کو جو ہے اس نے اپنی گورنری کے عہدے سے معزول کر دیا، اور اگلی صبح ہی اس نے جو ہے تمام لوگوں کو بلایا، جامع مسجد کوفہ جو تھی وہاں پر بلا کر سب لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، اور وہاں کے جو بڑے بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے، رؤساء تھے، ان سب کو اس نے گورنر بلایا اور وہاں جا کر اس نے ان کو قید کر دیا۔ ڈرایا دھمکایا کہ تم حضرت امام مسلم کی بیعت، امام حسین کی بیعت سے دستبردار ہو جاؤ، اگر تم لوگ نہیں ہوگے تو پھر تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا، تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، تمہارے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیا جائے گا، ان کی لاشوں کو تمہارے سامنے اٹکا دیا جائے گا۔
یعنی اتنا ڈرایا دھمکایا، بہت سارے لوگ جو ہے اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے امام مسلم کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اچھا، ایک وقت آیا کہ امام مسلم جب جامع مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہے تھے، غالباً مغرب کی نماز تھی، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ 500 افراد آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہیں، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو صرف 30 لوگ رہ گئے تھے۔ اچھا، 30 لوگ، 30 لوگ، 500 کا 30 افراد، 30 افراد کا۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے جو لوگ پیچھے کھڑے تھے وہ بھی ہاتھ چھوڑ کر کھڑے تھے۔ اچھا، اب اس بات پر ذرا توجہ کیجئے گا کہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہیں، اور دل کے اندر منافقت تھی کہ اگر ابن زیاد نے پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں روکا تھا امام مسلم کے پیچھے نماز کیوں پڑھی، تو ہم کہیں گے ہم تو ہاتھ چھوڑ کر کھڑے تھے، ہم کوئی نماز تھوڑی پڑھ رہے تھے، ان کے پیچھے ویسے ہی کھڑے تھے۔ اور امام مسلم نے پوچھ لیا تو ہم کہیں گے حضرت ہم تو آپ کے پیچھے ہی کھڑے تھے، ہم آپ کے پیچھے نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ ارسلان بھائی، اللہ کی تقدیر دیکھیے، وہ دن گیا آج کا دن آیا، ان لوگوں کو آج تک ہاتھ باندھنا نصیب نہیں ہوا۔ آج بھی ان کی علامت یہ ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اب جو ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو یہاں تک بھی تاریخ والوں نے لکھا کہ آپ نے جب سلام پھیرا نا تو دیکھا پیچھے کوئی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں تک کوفے والوں نے بے وفائی کی۔ بہرحال امام مسلم، اب اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس آپ کی شہادت کی طرف چلتا ہوں۔ جی جی۔ تو آپ حضرت ہانی کے ہاں تھے، اور جب اس ابن زیاد ملعون نے تمام لوگوں کو بلا کر ڈرایا دھمکایا تو حضرت ہانی بھی وہاں موجود تھے۔ اب راستے میں وہ جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اب کیا بنے گا۔ تو حضرت ہانی کو ابن زیاد نے گورنر ہاؤس بلایا اور ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے حضرت امام مسلم کو پناہ دے رکھی ہے، کیونکہ ایک جاسوس تھا جو جس کا نام معقل بتایا جاتا ہے، ابن زیاد کا، وہ جو ہے عربی لباس پہن کر جاسوسی کر رہا تھا، اور مسجد میں آیا، دیکھا کہ حضرت ہانی نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ چلے گئے، یہ دیر تک بیٹھے رہے، تو ان کے پاس گیا، کہا کہ حضرت میرے پاس 700 دینار اپنا درم ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کچھ کپڑے تھے اس کے پاس، کچھ ساز و سامان تھا، تو اس نے ڈھونگ رچایا کہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، لہٰذا یہ حضرت امام مسلم کے ہاں پہنچانا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں حضرت امام مسلم کہاں ہیں؟ اب حضرت ہانی جو ان کو ساتھ لے کر چلے گئے، بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ وہاں گئے تو پھر اس کا روز آنا جانا لگا رہتا تھا، وہ ساری خبریں ابن زیاد کو دیتا تھا۔ اب جب حضرت ہانی کو بلایا تو انہوں نے کہا نہیں میرے ہاں تو نہیں ہے۔ تو اس نے اس معقل کو سامنے کیا اور کہا کہ بتاؤ بھائی کہاں ہیں؟ جب وہ سامنے آیا تو امام مسلم اپنا حضرت ہانی نے دیکھا تو آپ تو حیران رہ گئے، یہ تو وہی شخص ہے۔ تو لہٰذا اس نے کیا کیا، حضرت ہانی کو بڑا یعنی تشدد کیا، اور یہاں تک کہ حضرت ہانی کو بھی شہید کر دیا۔ اب جب حضرت امام مسلم کو خبر پہنچی تو آپ نے کہا میری حفاظت کرنے والا، میرا محافظ وہ شہید ہو گیا، اس کو قید میں ڈال دیا، اس پر اتنا تشدد کیا، تو آپ سے رہ نہ گیا، آپ تلوار لے کر باہر نکلے، اور اس شان و شوکت سے نکلے کہ دنیا دیکھ رہی تھی کہ کس بہادری کا آپ جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے وہاں خطبہ دیا، اور جب آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا تو روایات میں آتا ہے
40,000 تلواریں پھر آپ کے ساتھ ہو گئی۔ اللہ، اچھا، اب جب دیکھا تو اس نے اپنی مکاری دکھائی اور محمد بن اشعث کو بھیجا فوجی دستے کے ساتھ کہ جاؤ امام مسلم سے کہو کہ ہم جو ہے تمہارے ساتھ جنگ کرنا نہیں چاہتے۔ جب دیکھا نا کہ اب یہ محاصرہ کر لیا اور اس طریقے سے تو جنگ اگر شروع ہوگی تو یہ تو کایا پلٹ دیں گے، تو بہرحال اب اس کو بھیجا اور اس طریقے سے جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کنٹرول میں لو، ہمارے پاس لاؤ۔ وہ آیا تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے مقابلہ کیا، جب مقابلہ نہ کر سکا پھر اور فوج اس کو منگانا پڑی۔ ایک ہاشمی شہزادے کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا جرأت و بہادری تھی، کیا آپ کی شان تھی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اور فوجیں آئی، وہ بھی مقابلہ نہ کر سکی، تاب نہ لا سکی، یہاں تک کہ یہ لوگ چھتوں پر چڑھ گئے اور وہاں سے انہوں نے جا کر پتھر برسائے۔ اور ظاہر سی بات ہے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا لڑتے، آخر انسان تھے، بتقاضۂ بشریت تھکنا تو تھا۔ اتنے لوگوں کا کس طرح جو ہے وہ کب تک مقابلہ کرتے، زخموں سے چور چور تھے۔ تو آپ بیٹھ گئے، پھر انہوں نے اپنی مکاری دکھائی، کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کو امان دیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں جانتا ہوں، تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن پھر بھی پہلے دن سے ہم امن پسند ہیں، امن چاہتے تھے، جنگ ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ پہل تمہاری طرف سے ہوتی ہے، بہرحال اگر کہتے تو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ تو وہاں گورنر ہاؤس پہنچے تو روایات میں آتا ہے کہ ایک روایت ہے کہ ابن زیاد نے دروازے کے پیچھے جلاد کو کھڑا کر رکھا تھا۔ جیسے ہی حضرت امام مسلم اندر انٹر ہوئے تو اس جلاد نے دھوکے کے ساتھ وار کیا اور آپ کو وہاں شہید کر دیا۔ اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کے دونوں شہزادے بھی آپ کے ساتھ تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایک روایت اور قدر تفصیل سے ملتی ہے کہ اس میں آپ کو الگ جو ہے شہید کیا گیا، اس گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھایا گیا، پھر وہاں سے آپ کو نیچے پھینکا گیا، آپ کی گردن کو علیحدہ کیا گیا، اس قدر یعنی ظلم و ستم کیا، آپ کے شہزادوں کو بعد میں شہید کیا گیا۔ بہرحال تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان و شوکت سے آپ نے ان کا مقابلہ کیا، بڑی شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ذرا بھی آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں، بلکہ استقامت کے ساتھ آپ ڈٹے رہے اور اس انداز سے ہاشمی شہزادے نے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کی یہ شہادت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اب ہم دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف کیوں چھوڑا؟ مکہ چھوڑنے کا سبب آپ بیان فرمائیں۔ ماشاءاللہ ارسلان بھائی بڑا زبردست سوال ہے۔ میرے خیال میں نے آج تک یہ سوال کسی سے سنا نہیں ہے کہ کسی نے اس طرح اس انداز میں سوال کیا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کیوں چھوڑا؟ ارسلان بھائی اس کے دو سبب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ اہل کوفہ کے کثیر تعداد میں خطوط آ رہے تھے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا، مورخین نے بیان کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے خطوط آئے، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خطوط دیکھے اور اس پر غور و فکر کیا، پھر آپ کے جو چاہنے والے تھے ان کو بھی بتلاتے تھے، صحابہ کرام تھے مکہ مکرمہ میں ان کو بھی بتلاتے،
اور یہ خطوط پڑھ پڑھ کر سناتے، تو ایک سبب یہ تھا کہ اتنی کثرت کے ساتھ خطوط آئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر بروز قیامت رب العالمین نے مجھ سے یہ سوال کر لیا، اے حق کے امام، تمہیں کوفے والے بلاتے رہے اپنا امام بنانے کے والے سے، اور آپ گئے نہیں وہاں پہ، کہیں اہل کوفے والے اللہ کے ہاں یہ عذر پیش نہ کر دیں کہ باری تعالیٰ ہم نے تو حق کے امام کو بلایا تھا لیکن وہ آئے نہیں، ہمیں جو ہے خونخوار بھیڑیے کے آگے پھینک دیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا سبب جو تھا مکہ چھوڑنے کا وہ یہ تھا کہ کہیں وہ اللہ کے ہاں یہ عذر نہ پیش کریں، تو اس عذر کو ختم کرنے کے لیے آپ نے جو ہے مکے کو چھوڑا، کوفہ کی جانب آپ نے سفر جو ہے کیا، ایک سبب یہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے، حدیث پاک ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ سمعت ابی وقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے کہ میں نے اپنے والد محترم امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور میرے والد ماجد نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول، آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، اِنَّا کبشا یستحل بہ مکہ، کہ ایک دمبے کے ذریعے سے مکہ المکرمہ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، فلا اکونو انا ذالک الکبشا، آپ فرماتے ہیں کہ پس مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ دمبا میں نہ بن جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا سبب مکہ المکرمہ کو چھوڑنے کا یہ تھا کہ آپ امن پسند تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ امن والے شہر میں مکہ المکرمہ کی حرمت کو پامال کیا جائے، یہاں خون ریزی ہو، کسی قسم کا کوئی فساد برپا کیا جائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ المکرمہ اس لیے چھوڑا تاکہ مکہ کے اندر کسی قسم کا کوئی فساد برپا نہ ہو، کوئی خون ریزی نہ ہو، یہاں امن ہی رہے، اس لیے آپ نے بیت المکرمہ کو چھوڑ کر کوفے کا سفر کیا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے۔ علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں، اور تمام ہی دیکھنے والے ناظرین سے میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ رضا پروڈکشن اور الجنت ایکو ساؤنڈ کے ذریعے آپ اس ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ان پیج کو لائک بھی کریں اور اس ٹرانسمیشن کو شیئر بھی کریں، تاکہ جتنے بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کے ذریعے آگے دوسرے بھائی بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ٹرانسمیشن کو ضرور آگے شیئر کریں۔ علامہ صاحب کی جانب پھر بڑھتا ہوں، تیسرے سوال کی جانب۔ حضرت یہ فرمائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصد کے طور پر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیوں فرمایا، جبکہ دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے اور صحابہ کرام کی اولادیں بھی موجود تھی؟ پھر ان میں سے آپ نے کسی کا انتخاب کیوں نہیں فرمایا، صرف اور صرف امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیوں فرمایا؟ ماشاءاللہ ارسلان بھائی، ماشاءاللہ آج آپ چن چن کر سوال لائے ہیں، تو دیکھنے والے ناظرین سے بھی میں گزارش کروں گا، جس طرح ہمارے ارسلان بھائی بڑی محنت کے ساتھ چن چن کر سوالات لے کر آئے ہیں، اور ان کا جواب جب آپ سماعت فرمائیں تو میری آپ سے گزارش ہے
سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آج کی ٹرانسمیشن میں بیان ہو رہا ہے اس کو اپنے اندر اتاریں، یعنی امام حسین کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ نے سنی، ان کے حوالے سے، شہادت کے حوالے سے سنا، آپ ان کے نقش قدم پر چلنے کے حوالے سے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔ تو بہرحال ارسلان بھائی آپ ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقصد کے لیے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، اس مشن کے لیے، اس مقصد کے لیے آپ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ ارسلان بھائی اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مومنانہ فراست دیکھیے۔ سبحان اللہ۔ اس میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ آپ نے امام مسلم کا کیوں انتخاب فرمایا، تو ہمیں آپ کی مومنانہ فراست نظر آتی ہے۔ ارسلان بھائی دراصل بات یہ ہے، آپ نے حضرت امام مسلم کا انتخاب فرمایا ہے، صحابہ کرام میں سے کسی کا انتخاب نہیں فرمایا، صحابہ کی اولادوں میں سے کسی کا انتخاب نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا امام جانتا تھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو محبان صحابہ، غلامان صحابہ، یعنی اہل سنت و جماعت پر طنز کریں گے، ان کو طعنہ دیں گے، اور خاص کر وہ لوگ جن کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام لیا جائے، ان کے تن بدن کو آگ لگ جاتی ہے، اور انہوں نے کہنا تھا، اور امام حسین پہلے سے جانتے تھے، کیونکہ آپ نواسہ رسول ہیں، آپ وہ نواسہ رسول ہیں جنہوں نے امام الانبیاء کے کندھوں پر سواری کی۔ آپ کی تربیت نبوت کے گھرانے سے ہوئی ہے، شان والے گھرانے سے ہوئی ہے، تو آپ اپنی فراست کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اور الحمدللہ محبان صحابہ کو اور غلامان صحابہ کو آپ نے سرخرو کیا، ان کا سر آپ نے بلند کیا فخر سے، یعنی اہل سنت و جماعت کا۔ اگر آپ صحابہ کو بھیج دیتے یا ان کی اولادوں میں سے کسی کو بھیج دیتے تو ان لوگوں نے جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو صحابہ سے بغاوت کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، انہوں نے کہنا تھا کہ دیکھو تم لوگ صحابہ کی بات کرتے ہو، یہ بڑے نبی کے جانشار ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا انہوں نے خطوط لکھ کر، یہ کام تو ہونا تھا نا کہ حضرت امام مسلم نے خط لکھے، اور ان کے خط لکھنے کے بعد وہ معرکہ جو ہے وہ سانحہ کربلا پیش آیا، اور یہی کچھ بعد میں آ جاتا، صحابہ کے خطوط لکھنے کے بعد، یعنی صحابہ خط لکھ دیتے، میرے امام چلے جاتے، اور یہی سانحہ کربلا پیش آ جاتا، تو انہوں نے طعنہ دینا تھا کہ دیکھو صحابہ تم ان کی بات کرتے ہو، یہ نبی کے چاہنے والے، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کے تمام گھرانے خاندان کو بلا کر ذبح کرا دیا۔ تو یہ بات آپ کے ملوث خاطر تھی، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ پر کوئی طعن کرے، کوئی ان کے دامن پر کسی قسم کا دبہ لگائے،
تو آپ نے ان کے دامن کو بھی ہر قسم کی جو ہے غلاظت کی چھینٹوں سے پاک رکھا، ان کی سیرت کو بھی آپ نے پاک رکھا۔ اس لیے آپ نے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، فرمایا ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن اللہ کے محبوب کے صحابہ پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ نے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو اور بہت ہی پیارے انداز میں علامہ صاحب نے اس سوال کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتا ہوں، یہ بھی سوال آپ سے ہی کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ علامہ بلال رضا مدنی صاحب بھی ہیں انشاءاللہ۔ آج چونکہ شب عاشور لگ چکی ہے، اس کے حوالے سے بھی سوالات موجود ہیں انشاءاللہ، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور اس ٹرانسمیشن کو مزید شیئر کریں اور پیج کو لائک کریں۔ علامہ صاحب آپ سے ایک سوال ہے، نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے کربلا روانگی ہوئی آپ کی، تو راستے میں کن حضرات سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس پر وضاحت فرمائیں۔ ارسلان بھائی، جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے آپ کو خط موصول ہوا، صحیح، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوئے کربلا کا سفر جو ہے وہ باندھا، اور آپ سوئے کربلا چلے۔ تو روایات میں آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ 3 ذی الحجہ شریف کی تاریخ تھی، 3 ذی الحجہ، جی ہاں، اور سن 60 ہجری تھی، 60 ہجری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کی سرزمین کو آپ نے چھوڑا۔ یہ مکہ المکرمہ وہ سرزمین ہے جہاں پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی 12 ربیع النور شریف کو، اور مکہ المکرمہ کی سرزمین شاد و آباد ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اور یہ بڑی برکتوں والی زمین ہے، اور یہاں پر آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ کے 53 سال آپ نے وہاں گزارے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جہاں پیارے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ کے 53 سال گزارے ہوئے۔ پہلے آپ گزشتہ ٹرانسمیشن میں سن چکے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ چھوڑنے لگے تو کیا کیفیت طاری تھی۔ اب وہاں سے چھوڑ کر آپ اس مقام پر آئے جہاں پیارے آقا کریم علیہ السلام کی مکی زندگی گزری۔ سبحان اللہ۔ اب تقدیر کا لکھا ایسا تھا، اور اللہ کی جانب سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، آزمائشات تھی۔ اب امام حسین پر ایک آزمائش کی گھڑی آئی کہ بیت اللہ مکہ المکرمہ شہر مکہ کو بھی چھوڑنا پڑ گیا۔ تو آپ نے اس سفر کے لیے تیاری کی، آپ چلے، سفر کرتے کرتے آپ کا قافلہ یہ چلا۔ آپ کے جو ہے یہ نفوس قدسیہ کا قافلہ تھا۔ چلتے چلتے آپ ایک مقام پر پہنچے، تو وہاں پر ایک شخص کوفہ کی جانب سے آ رہا تھا، بشیر بن غالب اسدی، جس کا نام مورخین نے لکھا ہے۔ وہ آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں۔
تو اس نے کہا حضور وہاں کے حالات بڑے خطرناک ہیں، میں نے دیکھا ہے کوفہ والوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ نے اس کو دعا کے ساتھ رخصت کیا، اور اللہ کی تقدیر پر صبر و استقامت کا پہاڑ بننے کے حوالے سے آپ دعا کرتے ہیں اور اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک شاعر ہے جس کا مورخین نے نام لکھا فرزدق، جی ہاں، اس سے ملاقات ہوئی تو اس سے آپ نے حالات پوچھے، اس نے اپنی شاعرانہ طبیعت کے مطابق وہاں کے حالات کے حوالے سے بیان کیا، کہا کہ حضرت سچ بولتا ہوں تو جان جاتی ہے اور پاؤں تلے سے زمین نکلتی ہے، سچ کہتا ہوں تو جان جاتی ہے، پاؤں تلے سے زمین نکلتی ہے، اور حق کے امام کے سامنے جھوٹ بولتا ہوں تو ایمان جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کروں تو کروں کیا؟ اب وہ شاعر کہنے لگا کہ حضور میں نے دیکھا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور صرف شہید ہی نہیں کیا بلکہ ان کی لاش کو لٹکا دیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی جانب دیکھا اور کہا کہ شکر ہے کہ تو نے امام مسلم کی لاش کو جھکے ہوئے نہیں دیکھا، امام مسلم کی لاش کو بلند دیکھا ہے، جھکے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہیں میرے بھائی امام مسلم کی لاش ان یزیدیوں کے سامنے جھک جاتی تو میرا سر بھی شرم سے جھک جاتا۔ امام مسلم کی لاش کو تو نے بلند دیکھا ہے، وہ لاش بتلا رہی ہے کہ امام مسلم اپنی جان تو قربان کر گیا ہے مگر نانا جان کے دین کو اس نے جھکنے نہیں دیا۔ اور پھر تو فرزدق کہنے لگا حضرت صرف اتنا ہی نہیں، ان کے دونوں ننھے منھے شہزادے حضرت محمد، حضرت ابراہیم، ان دونوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر کے نہر فرات کے اندر بہا دیے۔ اس انداز سے یزیدیوں نے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سلوک کیا، اور جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، ارسلان بھائی آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، آپ اندر خیمے میں تشریف لے گئے، اور خیمے میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، آپ اس سے اس انداز سے پیار کرنے لگے، شفقت کرنے لگے، دست شفقت آپ نے اس کے سر پر رکھا جیسے کوئی یتیم کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ وہ بچی سمجھ گئی اور کہنے لگی امام علی مقام کیا میرے والد محترم امام مسلم شہید ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا بات صرف اتنا نہیں ہے بلکہ آپ کے دونوں بھائی حضرت محمد اور حضرت ابراہیم ان کو بھی ظالموں نے شہید کر دیا اور نہر فرات کے اندر ان کی ٹکڑے کر کے بہا دیا۔ وہ بچی زاروں قطار رونے لگی تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سر پر دست شفقت رکھا اور فرمایا بیٹا رو نہیں، صبر کا مظاہرہ کر، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ آزمائشات کی گھڑی ہے۔ فرمایا بیٹا اگر تیرے حضرت محمد اور ابراہیم بھائی دونوں واپس نہیں آئے تو پریشان نہ ہو، سغرا اور سکینہ کے بھائی بھی واپس نہیں آئے۔
اس انداز سے آپ ان کو دلاسا دے رہے ہیں اور آپ اس انداز سے استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں، صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ کا یہ قافلہ نفوس قدسیہ کا آگے روانہ ہوتا ہے۔ ایک مقام آیا، اس کا نام ہے مقام حاجز۔ مقام حاجز، جی ہاں، صحیح، وہاں پر آپ نے خیمے نصب کیے صحیح، اور پڑاؤ ڈالا، اور یہاں سے آپ نے اپنے ایک ساتھی حضرت قیس بن مشہر صحیح، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو کوفے کے حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ صحیح، فرمایا کہ جاؤ وہاں کے حالات دیکھو، کس طرح کے حالات ہیں، پھر ہمیں خبر کرو۔ اب جب حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روانہ ہوئے تو جیسے ہی کوفے کے قریب پہنچے تو وہاں کرفیو لگا ہوا تھا، ہر طرف جو ہے یزیدی فوج تھی، پہرا لگا ہوا تھا۔ حضرت قیس کو جو ہے انہوں نے قید کر لیا، قید کر کے ابن زیاد مکار ملعون کی پاس جو ہے وہ لے گئے گورنر ہاؤس میں۔ اور جب اس نے دیکھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں تو اس نے پہلے تو بڑا ڈرایا دھمکایا، جب دیکھا کہ یہ کسی طرح جو ہے میرے ڈر کی وجہ سے میں جتنا ان کو ڈرا رہا ہوں کوئی ڈر ان کے اندر نہیں آ رہا، کوئی خوف نہیں آ رہا، اور پھر کہا کہ تم ایسا کرو، گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ جاؤ اور یزید ملعون اور اپنے حوالے سے کہنے لگا کہ میری شان کو بیان کرو اور معاذ اللہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کرو، معاذ اللہ۔ اگر تمہیں یہ کام کرو گے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا اور تمہیں بخش دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، تمہاری جان جو ہے بخش دوں گا۔ اب وہ مسکرانے لگے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے چھت پر تو چڑھنے دیں، چھت پر میں جاؤں گا تو دل میں کہنے لگے میں نے نقشہ ہی چینج کر دینا ہے۔ جب آپ چھت پر گئے اب وہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ ابھی یہ یزید کی بھی شان بیان کرے گا، میری بھی جو ہے یہ شان بیان کرے گا، لیکن منظر کچھ اور ہی تھا۔ جب آپ چھت پر چڑھے تو آپ نے ببانگ دہل علل اعلان تمام کوفے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا لوگو سنو، غور سے سنو، یزید ابن زیاد یہ مجسمہ نجاست و غلاظت ہے، میرا امام پیکر تقوی و طہارت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ مجسمہ نجاست و غلاظت ہے، میرا امام مجسمہ میرا امام پیکر تقوی و طہارت ہے۔ فرمایا یہ منبع فسق و فجور ہے اور میرا حسین قیامت تک بھٹکے ہوں کے لیے مینارہ نور ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ یہ باطل کا پیشوا ہے، میرا امام حق کا رہنما ہے۔ فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے اور جھوٹ کا پتلا ہے اور میرا امام حسین سچ کا علم بردار ہے اور حق کا امام ہے۔ اور آپ فرمانے لگے کہ کوفے والو سنو، غور سے سنو، یزید اور ابن زیاد کے ساتھ میں حسین کا تقابل کرنا گستاخی سمجھتا ہوں، حسین کا تقابل کرنا گستاخی سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ ظلمت کا بھلا نور سے کیا تقابل ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
ماشاءاللہ، یہ فاسق و فاجر ہیں، یہ شرابی ہیں، یہ زانی ہیں، میرا امام تو حرم پاک کا نمازی ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اس کا بھلا اس کے ساتھ میں کیسے تقابل کر سکتا ہوں؟ صحیح، تو جب آپ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا، یزید ابن زیاد کی مذمت کی، تو اسے برداشت نہیں ہوا۔ اللہ، اس ظالم مکار نے آپ کو چھت سے نیچے اتار کر بڑا ظلم کیا، تشدد کا نشانہ بنایا، صحیح، بالآخر اس ملعون نے حضرت قیس بن مشہر کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، یوں یہ آپ کی ملاقاتیں ہوئی، آگے چلتے چلتے پھر آپ کی جو آخری ملاقات ہوتی ہے جی، وہ حر بن زیاد ریاحی سے ہوتی ہے۔ صحیح، یہ حر کون ہے؟ یہ یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا، اچھا، بڑا افسر تھا۔ صحیح، اس سے جب ملاقات ہوئی اور اس کو جو ہے بھیجا فوجی دستے کے ساتھ کہ جہاں بھی امام حسین کا قافلہ دیکھو اسے دیکھو تو اس کو مجبور کرو صحیح، ہماری بیعت کے والے سے، یزید نے کہا صحیح، اگر بیعت کر لیں تو فابہا، نہ کریں تو ان کو شہید کر دو۔ اچھا، اب حر نے جب دیکھا کہ حضرت امام حسین سے ملاقات ہوئی، تقریباً یہ نہر فرات سے 3 میل کے فاصلے پر، صحیح، نہر فرات سے 3 میل کے فاصلے پر صحیح، وہاں جب آپ پہنچے ملاقات ہوئی، بلکہ اس سے پہلے ملاقات ہوتی ہے، پھر آگے چلتے ہیں تو پڑاؤ جہاں ڈالتے ہیں وہ 3 میل کا فاصلہ۔ 3 میل کا فاصلہ، جی ہاں، صحیح، تو حر سے ملاقات ہوئی، جب اس نے کہا کہ حضرت ایسا معاملہ ہے، گفتگو ہونے لگی کہ یزید نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے حر، میرا جرم کیا ہے؟ حر کہنے لگا کہ حضور ہم فوجی جو ہوتے ہیں نا، ہمیں جرم سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، صحیح، ہم حکم کی تعمیل بجا لاتے ہیں، صحیح، کیا جرم ہے کیا نہیں ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، بس ہمیں جو آرڈر ہوتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، بس اسی کی تعمیل کرتے ہیں، حکم کے پابند، حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ صحیح، فوجی نوجوان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ صحیح، اب جناب والا اس نے یہ کہا تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سینکڑوں خطوط نکال کر ہزاروں کی تعداد میں صحیح، حر کو دکھائے، کہا کہ یہ دیکھو یہ سارے خطوط مجھے کوفے والوں نے بھیجے ہیں، صحیح، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے۔ صحیح، جب حر نے دیکھا کہ اتنے خطوط صحیح، اور حضرت امام علی مقام نمائش ثبوت آئے ہیں، صحیح، اب اس کا دل جو ہے تھوڑا سا یہاں پر پسیج گیا۔ صحیح، اب وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ ایسا کریں، آپ بالکل حق کے امام ہیں، حق پر ہیں، صحیح، لہٰذا میں اتنا کرتا ہوں، اگرچہ حکم تو یہ ہے کہ حسین کو جہاں دیکھو اسے قتل کر دو معاذ اللہ، تو لہٰذا آپ ایسا کریں، آپ اپنا قافلہ کسی اور جانب لے جائیں۔ صحیح، تو میں یہی کہوں گا کہ بس قافلہ نظر آیا، ایک مرتبہ ہم نے دیکھا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اللہ اکبر، میرے امام نے وہاں پر جو جواب دیا نا، فرمایا اے حر، کیا میں ڈرتا ہوں؟ میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جس کے باپ جو ہے شیر خدا ہے، علی المرتضیٰ ہے، سبحان اللہ، میں اس نانا جی کا نواسا ہوں جو باب العلم ہے، مدینہ العلم ہے، اور میں اس شیر خدا کا بیٹا ہوں جو باب العلم ہے، اور میں اس خاتون جنت کا بیٹا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہے۔ شجاعت ہمارے گھر کی لونڈی ہے، بہادری ہمارے گھر سے درس لیتی ہے۔ اے حر تو کیا کہتا ہے؟ میں ڈر کے اپنا راستہ تبدیل کر لوں گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اپنی منزل کی جانب بڑھوں گا۔ آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا حر ایسا کام کر، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو بھی جا کے نماز پڑھ، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔
बकिया गुफ्तगू बाद में करते हैं। अब जब हुर ने ये सुना ना तो कहने लगा हुजूर, अगरचे मैं यजीदी फौज का अफसर ही सही, लेकिन इतना तो जानता हूँ ना कि हक का इमाम सामने हो मेरी नमाज अलहदा हो नहीं सकती। सुभान अल्लाह, क्या बात। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि बड़े अजीब लोग हो, ये भी कहते हो कि तुम्हारे बगैर हमारी नमाज हो नहीं सकती, नमाजें भी हमारे पीछे पढ़ते हो और तलवारें भी हमारे लिए निकालते हो, किस तरह के लोग हो तुम? अब इन जुमलों ने ना हुर के दिल पर असर किया, अल्लाह, इस अंदाज से असर किया कि बस उसकी जो है आखिरत संवर गई। अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा हुजूर बस मुझे समझ आ गया, सही। अब तक तो मैं जहन्नमियों की सफ में खड़ा था, सही। अब मैं जन्नती बनना चाहता हूँ, आपके कदमों में सर रख के अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ। हुजूर मुझ पर एहसान कीजिए, मुझे भी अपनी मोहब्बत में कबूल फरमा दीजिए। अब पहले था हुर बिन जियाद बिन यजीद रियाही, अब वो हजरत हुर बन गए। यानी हुर का जो नाम हुर है ना, इसका मतलब है आजाद। अब इस हुर का जो मतलब था हकीकतन हजरत इमाम अली मकाम ने उसे आजाद कर दिया। यानी जहन्नम से निकाल कर जहन्नम की आग से आजाद करके जन्नत की तरफ आपने दाखिल कर, जन्नत में दाखिल कर दिया। ये थी आपकी आखिरी मुलाकात। फिर आप आगे बढ़े और आपकी मंजिल आ गई। आपने नहर फुरात से 3 मील के फासले पर जब पहुंचे, वो जमीन देखी, बिल्कुल कोई सब्जा नहीं, बिल्कुल जो है ऐसी वीरान है। वहाँ कुछ लोग गुजर रहे थे तो पूछा आपने, इस जमीन ये कौन सी जगह है? तो लोगों ने कहा कि अर्दो मारिया, इसको जमीन, इस जमीन का नाम मारिया है। आपने कहा इसके अलावा भी कोई नाम है इसका? तो लोगों ने कहा हाँ, एक नाम और भी है, अर्ज़ो करबो बला। अल्लाह, इस जमीन को करबो बला भी कहा जाता है। बस इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बस यही हमारी मंजिल है, यही वो जगह है जिस जगह हमारे इम्तिहानात होने हैं। हमने 100% नंबरों के साथ अपने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करनी है। अब यहाँ पर आपकी बहन हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं कि भाई मैं पूछ सकती हूँ कि इस जमीन का आपने इंतखाब क्यों फरमाया है? बयाबान जगह है, जंगल है, वीरानी है, इस जगह का आपने इंतखाब क्यों फरमाया? आपने फरमाया मेरी बहन, मुझे याद आ रहा है कि एक मर्तबा हम जंगे नहरान से जो है वापस हुए, जंगे नहरवान, हाँ नहरवान, सॉरी, जंगे नहरवान से वापस हुए। मैं अपने वालिद माजिद हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा था। तो यही वो जगह है, मुझे याद आ रहा है कि जहाँ पर हमने पड़ाव डाला था और अकेले मुझे मेरे वालिद मोहतरम ने मुझसे गुफ्तगू फरमाई थी और मुझे कहा था बेटा इस जगह को देख लो, इसके अलावा भी एक मर्तबा तुम यहाँ आओगे, लेकिन उस वक्त जब तुम आओगे तो वो तुम्हारा इम्तिहान होगा। मेरे हुसैन, कहीं ऐसा ना हो कि उस इम्तिहान में
آپ کامیابی حاصل نہ کر سکے، میرے حسین خیال کرنا کہیں آپ کے قدم ڈگمگا نہ جائے، سنبھل کر چلنا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے امتحانات نے جو ہے یہاں آپ کے امتحانات ہونے ہیں، اور آپ نے ان امتحانات میں 100% کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو بہن زینب یہ وہ جگہ ہے جہاں آزمائشات ہم پر آئیں گی، مصائب و آلام ہم پر آئیں گے، اور ہر طرح سے ہمیں آزمایا جائے گا۔ پیاری بہن یہاں سبزہ نہیں اگتا، یہاں کوئی آج تمہیں جو ہے آبادی نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا پیاری بہن زینب تیرا امام حسین اس زمین اس دھرتی پر ایسا سجدہ ادا کرے گا کہ تا قیامت سجدے ہوتے رہے گا۔ اس دھرتی پر میرا علی اکبر ایسی اذان پڑھے گا تا قیامت اذانیں ہوتی رہے گی۔ فرمایا آج یہاں آبادی نہیں، پیاری بہن زینب یہاں ایسی آبادی ہوگی اور تا قیامت دنیا دیکھے گی کہ یہاں لوگوں کے سمندر امڑ آئیں گے۔ تو اس انداز سے آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ اپنے نفوس قدسیہ کو بھی آپ نے گائیڈ کیا، ان کی تربیت کرتے رہے، اور یہ آپ کی جو آخری وہ جگہ تھی جس کو امتحان گاہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے صدقے ہمیں بھی دین سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو حضرت علامہ مولانا صادق حسین نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ صاحب فرما رہے تھے۔ قتل